السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے مرنے کے بعد انسان کا کیا حال ہوگا۔ مرنے کے بعد انسان کیسا ہوگا وہ اس کے اعمال پر ہوگا کہ اگر انسان نے اچھے اعمال کیے تو اس کو اچھا صلہ ملے گا، اگر برے اعمال کیے تو برا صلہ ملے گا۔ آج یہ سارا کچھ میں آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز میں اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ ہو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا۔ فسوف ترى اذا انشق القطار افرسا تحت رجلك من عمار، آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آج تیری آنکھوں سے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔ آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ ہو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا، آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ اس نے مجھے کیا یاد، اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، اے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا کو۔ اور اللہ فرمایا کہ کلا لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں بچو یہ دنیا میں ہو سکتا تھا، آج تو ہم نے برائی کا بوجھ خود اٹھائے، خود اٹھائے۔ میرے عزیزو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پہچانو، وہ کیا چاہتا ہے اس کی مرضی پوری کرو، پھر وہ کیا کرے گا۔ ایک حدیث سنا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یموت الا ما ترید، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ ایک سودا کرو، چھوٹا سا کیا ہے، ان سلمت لی فیما ترید، یہ ہزارہ میں، مانسیرہ میں، ملتان میں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ کتنے کو زندگی، میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، تھوڑے ہوں گے جو اس کے اوپر ہیں، 15 سال اس میں سے نکال دو کہ بلوغت کے بعد ہی حلال حرام، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے، 55 سال۔ اگر 70 سال عمر ہے تو اللہ کہتا ہے کہ 55 سال تو یوں گزر جاتے ہیں کہ یہ وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کھانا ٹھیک، یہ نہیں پینا ٹھیک، یہ نہیں کرنا ٹھیک، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی، اسی سے تو یہ بن گئے وائس چانسلر،
اگر یہ اگر ٹکڑ کر دے تو فیصلے سے پہلے ہی ڈٹائر ٹور ہو کے گھر بیٹھے تمہیں. تو ہر بادشاہ چاہتا ہے رعایا میری مانے. تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی؟ سارے بادشاہ مر گئے، نہیں خبر ہے اب کی. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان. دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا. اور اس کی قبر کا نشان ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے. گورا تھا، نہیں ڈھونڈ سکتا. یہ تو ایسی بے نشاں کر دیتی. 2 کروڑ انسان اس نے ذبح کر دیا. اور سب سے زیادہ 2 کروڑ سارے مسلمان ہی تھے تقریباً. صرف چائنا پہ جب حملہ کیا تو وہاں جو قتل و غارت تھی وہ بدھ لوگ تھے، باقی سب اس نے اسلامی ملکوں کو تباہ کیا. آج اس کی قبر پر کہیں نشان ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کہتا ہے ان سلمتنی فیما اوری، یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور میں نے کوئی تمہارے اوپر پہاڑ نہیں ڈالا. توحید تو مانو، رسالت تو مانو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. ایک اللہ بندگی کے قابل، ایک اللہ عبادت کے قابل، ایک اللہ پکارے جانے کے قابل، ایک اللہ مدد کے قابل، ایک اللہ دینے والا اور ہم سب دینے والے، ایک اللہ سننے والا اور ہم سب سنانے والے. مخلوق کو مسلمان نہیں پکارتا. ہمارے ہاں تو جو مر گئے ہیں ان کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں. تو جو قبر میں چلے گئے تمہاری کہاں سنیں گے؟ غیر عزیزو، یہ دنیا شارت سے ڈرا قریب ہے، جو سونے کھانے پینے سے پاک ہے. اس کو کہو یا اللہ، تو 70 دفعہ جواب دیتا لبیک لبیک یا عبدی. ایک بت پرست تھا پانی جی، وہ 70 برس یا سنم یا سنم یا سنم، سامنے بت پڑا ہوا تھا. ایک دفعہ لبے سے نکل گیا یا سمد، سنم سمد فریکوینسی ایک ہے. تو میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی. فرشتہ نے کہا یا اللہ بھول کے بولا ہے، تجھے جانتا ہی نہیں. 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی میرا بندہ مجھے بھی پکار. آج چاہے تو اس نے بھول کے پکار میں چوا. اور ایسے اللہ سے تم دوستی توڑ کے کبھی ستر کی زندگی جی سکتے. یہ دکھ بھرا جہان ہے. اللہ کو چھوڑ. حسین نیزے پہ سر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ. اور ابن زیاد جب قتل ہوا اور اس کی کھوپڑی کو سر کو لا کے رکھا گیا مختار کے سامنے، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور چاہت کی آواز ہے. سارے پیچھے ہٹ گئے. اتنا سا سانپ وہ آیا، اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا اور پھر ایک طرف جا کے غائب ہو گئے. حسین نیزے کے مسکرا رہے ہیں اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آگے تو اس کے خبیث کے ساتھ قبر میں کیا ہو. پھر آواز ہے جا وہ آیا. تو لوگ تو وہی سانپ دوبارہ اس کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا اور پھر غائب ہو گیا. یہ تو اللہ نے دکھایا جس خبیث کا دنیا میں یہ کر رہا ہوں. آگے کیا ہو. یزید نے جب مدینے پہ حملہ کرایا تو اس کا لشکر کا سالار تھا مسلم بن عقبہ مری قبیلہ قطر میں بہت آباد ہے آج بھی. تو اس کے بعد وہاں قتل و غارت کر کے مکہ حملہ کرنے جا رہا تھا. تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں ابھی آئی، اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کے وہ مر گیا بڈھا خبیث. تو لشکر نے دفن کیا اور ایک اور سردار کو امیر بنا کے مکے پہ حملہ کرنے چل پڑے. تو مدینے والوں نے کہا کہ اس بدبخت نے ہماری عزتیں دوٹی، ہماری بچیوں کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا، چلو اس کی قبر کھودو اور اس کو سولی پہ رکھا. تو سارا مدینہ غصے سے پاک ہوا، اس کی قبر پہ پہنچا. جب قبر کی مٹی ہٹائی تو وہ لب سے لے کر نیچے تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی.
اور مسلم بن عقبہ کی لاش ان انگاروں میں ایسے لوہے کی راڈ کی طرح سرخ پڑی ہوئی. جب لوہا سرخ ہو کے پگھلنے کے قریب ہوتا ہے اس طرح اس کی لاش کی حالت تھی. تو لوگوں نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا، بس ہمیں ضرورت کو نہیں، اس خبیث پر دوبارہ مر کے ڈال دی. اللہ غافل نہیں ہے بچوں، امتحان ہے. امتحان میں رزلٹ تو نہیں نکلتا، رزلٹ تو کچھ دنوں کے بعد ہوتا ہے. ہمارا رزلٹ موت کے بعد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس یہ چند سال میری مان جو کہوں چپ کر کے کرتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ کفی کبھی ہوگی، جو چاہو یہ کروں گا. سب سے بڑی چاہت ہے محکمہ ہے. بوڑھے سے بوڑھے بھی نہیں کہتے دعا برو خاتمہ ایمان در کے کہتے دعا درو زندگی دے سے. فطرت ہے یہ، نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات. تو میرا اللہ کہتا ہے یہی زندگی آگے ہے. ان لمن تحیوا فلا تموتوا ابدا. اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی. کہاں ہوگی وہ آگے بتاتے ہیں. پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ ہے. اور اللہ بیماری کے بغیر بھی، میرا بچہ تو بغیر بیماری کے چلے جائے. تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا. ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ آئیں. تو اعلان ہوگا ان لکم من تصدوا فلا تسموا ابدا. اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں ہے. 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا، نہیں رک رہا. تو کیا کر، اللہ کی تدبیر بے رفاضی نہ پڑ. امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب وہ مسیحی نہ چاہے تو نیچے والا کیا کر. درد منت کشے دوا نہ ہوا، نہ اچھا دعا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا. پھر چوتھا اعلان ہوگا زندگی میں گئے لا تموتوا، جوانی مل گئے لا تحرموا، صحت مل گئے لا تسموا. اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو کس کا ہو. تو اللہ کہے گا ان لکم من تناموا فلا تبرسوا ابدا. اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں، بادشاہت کرو، کبھی زوال نہیں آئے گا. یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے. اس کے لیے مرنا پڑتا ہے اور یہاں اسی مان میں چلنا پڑتا ہے. جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے. چند دن کی بات ہے. جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے قراری بڑھتی جائے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے چینی بڑھتی جائے. میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں. میں تو، میرا بیک گراؤنڈ تو مولوی خاندان نہیں ہے، ایک بڑا ذمہ دار خاندان ہے. تو جابی اللہ خاندان ہے، میں تو اس خاندان کا بچہ. تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر دیا. پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا. پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں. تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا. تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی. تو اس وقت، اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا. تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا تو ایک گھٹن مار دیتی. پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، اتنا فیم اس نے دیکھا ہے شو بزنس کسی نے نہیں دیکھا. ایسا خوبصورت، ایسا پاک، ایسا حسین، ایسی سروری آواز نہیں سنی. میرا خود یہ پیشہ رہا ہے.
97 में मुलाकात है। मैंने थोड़ी सी बात की, मुझे तो पता ही नहीं था। एक लड़का लेकर आया कि एक सिंगर है, वो आपसे मिलाना है, नाम सुनूंगा। एकदम मेरी बात काट के कहने लगा, एक सवाल का जवाब दे। मैंने पूछा क्या? कि एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर, जिस रौनक, जिस रानाई, जिस रंगीनी को ख्वाबों में देखता है, मुझे फिजिकली हासिल है, लेकिन यहाँ अंधेरा है। कैसे उसने नारा लगा कि यहाँ अंधेरा है, इसकी क्या वजह है? तो इसकी बड़ी आसान वजह है, तुम्हें दर्द इस घुटने को है, तुम दवा यहाँ लगा रहे हो, जहाँ दवा लग रही है वहाँ दर्द नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ दवा नहीं। ये घुटन तुम्हारी रूह में है, अंदर से दूरी की वजह से। तुम से म्यूज़िक में, 5 स्टार होटल में, लड़कियों में तलाश करते हो, तो तुम तो और ज़्यादा फ़कीर होते चले जाओ। 97 2002 में उसने 4 महीने लगाए, यही बालाकोट में उसकी तशकील थी। तो उसका मुझे फ़ोन आया है, इसमें एक लंबी कहानी है, उसको 3 चिल्ले तक अल्लाह ने पहुंचाया, किस तरह अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया। तो उसका मुझे फ़ोन आया, मौलाना मैं बालाकोट में 4 महीने लगा रहा हूँ। एक मस्जिद है टूटी हुई, उसका फर्श भी टूटा हुआ है, उस पर एक सक़्फ़ है वो फटी हुई है, मैं उस पर लेटा हूँ, और 5 स्टार होटलों में जो मज़े में ढूंढता था वो मुझे यहाँ मिलता है। मुझे लगता मैं हवा में उड़ जाऊँ। अब क्या नसीब अल्लाह ने बनाया शहादत की मौत। तो बैठियो अल्लाह से सौदा कर लो कि ये चंद दिन की जिंदगी अल्लाह तेरी माने। देखो तुम बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते हो, हमारे इस्लाम में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई कल्चर नहीं है, ये हराम ज़ादों का कल्चर है। हमारा कल्चर शादी है, हमारा कल्चर निकाह है, हमारा कल्चर ये बेहूदगी, ये आवारगी, ये हरगिज़ नहीं है। ये लोग इंसानियत के नाम पे धब्बा है, ताप है। फसौफ तरा इज़न नशक़ल ग़ुबारो अफ़रसम तहत रिजलिका मिन इमारो। आंखें बंद होने दो, फिर देखना कि तुम किस गड्ढे में गिरे हुए हो। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका यौमा हदीद। आज तेरी आँखों से नकाब उठा दिया है, देख अपनी गंदगियाँ, देख अपनी बुराइयाँ, देख अपनी कबानियाँ, देख अपनी ज़लावतें। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये मौलाना तारिक जमील साहब का बयान अच्छा लगा होगा और आपने इस बयान से बहुत सबक भी हासिल किया होगा। अब आपका फ़र्ज़ है, आपने जो जो इस मौलाना तारिक जमील साहब के बयान से हासिल किया उस पर अमल करें, उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाए और उस पर अमल करें, ताकि आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सके। और आप मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे फेथफुल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, तो नेक काम में देर कैसी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल फेथफुल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका हमारी ये वीडियो देखने का शुक्रिया।